اللهم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني شر نفسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 68 to 78 تک دیکھتے ہیں انشاءاللہ یا 77. چلیں انشاءاللہ تلاوت پہلے سنتے ہیں ہم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں لاسٹ اپنی ہوئی تھی آیت 67
اس میں ہم لوگوں نے اس کے بارے میں دیکھے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، اپنے بیٹوں کو کیا فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام سے، بلکہ مختلف دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یعنی شہر میں، مصر میں۔ اور وہ یہ کیوں کہا تھا، اس کی بھی وجہ ہم لوگوں نے دیکھے کہ ان کے دل میں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سب کو ساتھ میں دیکھ کر لوگوں کی نظر لگے، اور وہ نظر بس سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ ایک احتیاطی تدبیر کیے تھے۔ زیادہ کر کے یہی تفسیر میں آتا ہے، اور اس کا ایک دوسرا یہ بھی آتا ہے وجہ کہ ہو سکتا ہے سب ایک ساتھ دیکھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں یہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے بہت سب کے سب جوان تھے اور صحت مند تھے، تو کوئی ان سے یعنی وحشت نہ ہو لوگوں کو اور غلط نہ سمجھے، تو اس کے لیے تو مگر زیادہ جو بات آتی ہے زیادہ تفصیل میں وہ یہی کہ نظر بد سے بچانے کے لیے ایک تدبیر کی تھی۔ تو اس میں آگے کا جو یہ پارٹ تھا وہ تھوڑا سا بتانا رہ گیا تھا، وما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اغنی، اور نہیں میں بچا سکتا، انکم تم کو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من شیء کسی چیز سے، ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے، علیہ توکل، تو اسی پر توکل، اسی پر میں نے توکل کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرتے اور اسی پر بس چاہیے کہ توکل کیا کرے توکل کرنے والے۔ تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں یہ نصیحت تو کر سکتا ہوں اللہ کے فیصلے نہیں سے، یعنی میں تم کو نصیحت تو کر سکتا ہوں کہ تمہیں نظر بد سے بچنے کے لیے کہ بھئی ایک ہی دروازے سے داخل مت ہو شہر میں، الگ الگ دروازے سے داخل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں۔ یعنی یہ تدبیر اور توکل کے درمیان، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تدبیر اور توکل کے درمیان ایک بہترین کمبینیشن، کہ انسان تدبیر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ وہ احتیاط پر، وہ اسباب پر اور اپنی کوشش پر نہیں، بلکہ کس پر ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے اس کا توکل، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ یعنی کہ اور ایسا بھی نہیں کہ صرف توکل کرتا ہے، اور یعنی اس میں نا دو باتیں ہم یعنی اکثر جو لوگوں کے نا ان میں دو باتیں رہتی ہے کہ وہ دو ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے رہتے ہیں کہ بس وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہاں ابھی تو ہم نے پورا اپنا پروٹیکشن لیے ہے، یا جو جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا ابھی ہمارا اس میں ضرور فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف توکل کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہاں قسمت میں رہا تو مل جائیں گے، قسمت میں رہا تو اچھا ہوگا، اور خود کچھ ہاتھ پاؤں نہیں مارتے، اسباب اختیار نہیں کرتے۔ تو لیکن اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ کس کی تعلیم دیتا ہے؟ سبحان اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب کہا گیا نا کہ اونٹ کو باندھے اور پھر توکل کرے، کیا یعنی اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دے اور توکل کرے، تو کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہمیں دین میں یہی تعلیمات ملتی ہے، اور توکل کے بارے میں تو کتنی آیات ہے سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو آئندہ اس میں توکل کے بارے میں اور ہم لوگ تھوڑا جانیں گے، مگر آج اپنے کو آیت آگے کی کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آج وہ ڈسکس نہیں کریں گے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو توکل کے بارے میں اور بھی جو آیات اور اس سے جو نکلتا ہے وہ سب ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو بس بتانے کا مقصد یہ کہ اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا یعنی اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں، تو یہ دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ تو ضرور ہم دوا کھا کے جو ہے وہ اس میں ہی آرام آئے گا۔ نہیں، صرف دوا پر اور دوا کھاتے وقت بھی یہی نہیں سمجھے کہ ہاں ابھی یہ دوا کھا رہے تو پھر بس آرام آ جائے گا، ابھی ہم نے ویکسین لی ہے تو ابھی ہم کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی ہم کو کورونا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اسباب تو اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی دوا میں بھی شفا کس نے رکھی ہے؟ دوا ایک ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جس پر ہم لوگ بعض اوقات اسی پر تکیہ کرتے ہیں، اسی کا یہ کرتے ہیں کہ ہاں وہ چیز جو ہے وہ ہم کو بچا لیں گی، یہ ابھی ہم نے کیے تو ابھی تو ہم سب طرح سے سیف ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ توکل کس پہ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو یعنی کسی چیز کے ذریعے
فائدہ بھی اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے، اور کسی چیز کے ذریعے نقصان اگر چاہے تو نقصان بھی اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے۔ تو بس یہی، اور اگر یعنی اتنا توکل ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے۔ چلو پھر آگے دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی آگے یہاں ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث جہاں سے امرہم حکم دیا تھا ان کو، ابوہم ان کے باپ نے، ما کانا نہ تھا، کہ یغنی کام آتا، انہم من اللہ ان کو اللہ سے، من شیء کچھ بھی، الا حاجتن مگر ایک حاجت تھی، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها اس نے پورا کیا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لذو علم البتہ علم والا تھا، لما واسطے اس کے، جو علمناہ سکھایا تھا ہم نے اس کو، ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ تو پھر یہاں ابھی کیا بات آ رہی ہے، ولما دخلوا، اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ہے وہ جو بھائی تھے، 11 بھائی جو تھے یوسف یعقوب علیہ السلام کے، جو 11 بیٹے تھے، وہ سب کیا ہو رہے ہیں، ابھی داخل ہو رہے، کہاں داخل ہو رہے، شہر میں داخل ہو گئے، جیسے کہ ان کے باپ نے، یہاں جو ہے نا، حیث امرہم ابوہم، جس طرح سے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا اسی طرح وہ داخل ہو رہے۔ تو یہاں سے بھی ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے یعنی بیٹوں نے جو ہے وہ اپنی والد کی بات سنی تھی، یعنی انہوں نے جو حکم دیا تھا نا کہ سب ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، تو یہ جو حکم تھا نا، امرہم، یہاں مراد کیا ہے کہ وہی جو حکم دیا گیا ہے وہ اس پر، یعنی جو حکم ان کو دیا تھا ان کے والد نے، تو انہوں نے اس کی فرما برداری کی، یعنی ان کے والد کی جو نصیحت تھی اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، تو اور وہ الگ الگ دروازے سے داخل ہو گئے جس طرح سے انہوں نے نصیحت کی تھی۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو اس کے بارے میں ہے کہ یعنی کہ نہیں کام آیا ان لوگوں کو اللہ سے کچھ بھی مگر ایک حاجت تھی، یعنی یہ جو تدبیر تھی، جو نصیحت جو کیے تھے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں یہی ہے کہ یعنی یعقوب علیہ السلام کے دل کا ارمان تھا، یعنی یہاں جو بات آئی نا کہ ان کے دل میں ایک بات تھی، تو اس کو انہوں نے ایک حاجت تھی، تو اس کو اور وہ حاجت کیا تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کے دل میں کیا حاجت تھی یا کیا ارمان تھا، یہاں جو بات آئی نا، یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتن، تو وہ کیا حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، یا کیا ان کا ارمان تھا؟ یعقوب علیہ السلام کی حاجت یہی تھی کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ خیر و عافیت کے ساتھ مصر میں جائے اور غلہ لے کر خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے۔ تو اسی لیے جو تھا کہ انہوں نے تدبیر کیے تھے، یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کیے تھے، اور ان کا بھروسہ اس اندیشے میں یعنی جو انہوں نے جس بات کا ان کو ڈر تھا نا، تو اس سے تو وہ بچ گئے، یعنی ان کو نظر تو نہیں ہوئی، لیکن کیا ہوا، دل کا جو ارمان تھا نا وہ پورا نہیں ہو سکا، یعنی ان لوگ واپس جو ہے وہ خیر سے نہیں آئے، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا ان کی تدبیر اللہ کے اس تقدیر کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی، جس کے مطابق ان کے دل میں خیال تھا، یعنی ان کے دل میں جو خیال آیا تھا نا، کہ ان کے دل میں جو خیال آیا تھا کہ میں اس طرح سے یعنی کروں، اب ان کے بیٹے کریں گے تو یہ کام آ جائے گا، تو یہ جو خیال تھا وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا، یعنی وہ جو ہے وہ روک لیے گئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی تدبیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ رہتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک تدبیر کرتا ہے، لیکن سب سے اوپر کیا رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو پلان کرتا ہے نا وہی کامیاب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں تدبیر نہیں کرنا چاہیے، تدبیر کرنا چاہیے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یعنی
وہ تو چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کو بچائے نا، کہ خیر اور عافیت کے ساتھ واپس آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ان کے لیے پلاننگ کی تھی، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ اور پلاننگ تھی. تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. کیا آتا ہے؟ یعنی اسی کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا کہ یعنی یہاں یعقوب علیہ السلام نے پلاننگ کی تھی، احتیاط کی تھی اپنے بچوں کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس آنے کے لیے. تو اسی طرح سے حضرت علی جو رضی اللہ عنہ ہے، وہ ان کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے ذریعے یعنی انسان جو ہے وہ تدبیر تو کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوتا ہے کسی کے بارے میں وہی ہوتا ہے. یہاں وہی بات آئی ہے، اور یہاں جو آیا ہے نا وَإِنَّهُ لَذُو علم، تو یہاں کس کے بارے میں آتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو کیا علم دیا تھا؟ یہاں جو ہے نا وَإِنَّهُ لَذُو علم لِمَّا عَلَّمْنَاهُ، تو یہ کس کے بارے میں بات آئی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ البتہ علم والا تھا واسطے اس کے جو سکھایا تھا ہم نے اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو کیا علم سکھایا تھا؟ کہ صرف ظاہری تدبیر پر ہی بھروسہ نہ کرنا، بلکہ ظاہری تدبیر اختیار کر کے بھی بھروسہ کس پر کرنا؟ اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا، اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا تھا. اور اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو دی تھی، یہ تھی کہ محض وہی کہ ظاہری جو تدبیر جو کرتے ہیں صرف اسی پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اسی میں دھوکہ کھاتے ہیں. یا تو وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، یا تو کیا کرتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے، صرف تدبیر پر ہی اپنی جو پلاننگ رہتی ہے اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. یہاں یہی بات آئی ہے. اور یہاں یہ بھی ہے کیا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی کس چیز کا علم نہیں رکھتے کہ تقدیر کے رازوں کا، اور تقدیر کے رازوں کا، کہ تقدیر کس طرح انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ کے فیصلے کس طرح سے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح سے یہ آتے ہیں کہ یعنی انسان تو ہے کہ وہ احتیاط کرتے رہتا ہے، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اللہ ہی کے فیصلے ہے، اور انسانی تدبیر قضاء الہی کو ٹال نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں مصلیتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں جو ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر ہم لوگوں کو پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت کم علم رکھتے ہیں. اس کے بارے میں دیکھیں وہ ایک حدیث بھی ہے، وہ یاد کیجئے کہ یعنی یہ کم علمی کی وجہ سے نا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ کنفیوز رہتے ہیں، یا اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہاں ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ کرتے تو وہ نہیں ہوتا تھا. جس کے بارے میں دیکھیں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے، اور ہر ایک میں بہتری ہے. اس چیز کا حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور ہمت نہ ہارو. اور اگر تمہیں کوئی چیز اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ کہو کہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر یہی تھی، اور جو اس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے. دیکھیں اکثر سننے میں آتا ہے نا، اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہے کہ ہاں کاش کہ میں ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا، کاش کہ ہم لوگ وہ ہاسپٹل میں نہیں جاتے، اس کو وہاں لے جاتے تو صحیح علاج ہو پاتا، یا اس طرح کی باتیں سنتے ہیں آپ لوگ، سنتے ہیں نا، اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہ یہاں سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو لو کہنا ہے نا، اگر ایسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا کرتے تو ایسا نہیں ہوتا،
تو اس سے کیا ہے کہ یہ شیطان کا کام کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی جو بھی پلاننگ ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس پر پورا یہ کرنا چاہیے. یعنی جو بھی ہوا, کسی کو بھی جو بھی تکلیف پہنچی, جو بھی کوئی اس میں ایگزامپل دے سکتا ہے آپ میں سے؟ میم یہ جو ابھی پہلے جی اگر کہیں ہم راستے پہ کہیں جاتے یا ایکسیڈنٹ ہوتا, اگر ادھر سے وہاں مت جاؤ بولے تھے اس لیے چلے گئے, ہم روکے بھی ایسے. جی جی بالکل صحیح. کہیں جاتے رہتے اور وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر بولتے ہیں نا کہ ہم نے تو پہلے ہی منع کیے تھے وہاں مت جاؤ, لیکن نہیں, وہ تقدیر میں اس کے ہی لکھا ہوا تھا تو وہ ہو گیا ہے نا. تو اس کے لیے یعنی کتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے انسان کو کہ یہ یعنی اللہ یعنی یہی ایکچولی مین توکل ہے. اور یہ توکل اور یہی بیچ میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا ایمان کم اور زیادہ ہونے کے بیچ میں, یہی ہے نا کہ توکل ہی. یعنی جہاں ہم لوگ توکل کریں گے وہاں ہمارا ایمان بوسٹ ہوگا, جہاں ہمارا توکل لوز ہوگا یعنی اس طرح کی اگر ہم لوگ باتیں کریں گے تو ایمان جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور کوئی کہہ رہا تھا کچھ؟ جی میم یہ بھی نا بچوں کو ہم کسی چیز سے منع کرتے ہیں, پھر وہ کچھ کرتے ہیں اور کچھ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا. ہاں جی 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 ہاں, بچوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہاں کچھ بھی ہوتا ہے نا تو ہاں, تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو پہلے ہی منع کیے تھے نہیں جانے کے لیے, نہیں کرنے کے لیے, مگر ہو گیا. تو یہ دیکھیے وہ تو قسمت میں جو لکھا ہوا ہے, یعنی ماں باپ چاہے یا کوئی بھی ہو, کتنی بھی شادی پلاننگ میں بھی اکثر شادی بھی یہ مہینے میں مت کرو بولے تھے کرے, ایسا بولتے تھے. جی جی. اور تھوڑا ڈیپ جائیے نا, تھوڑا اور دیکھیے. جیسے کہ کسی کی شادی ہوتی ہے نا, اس کے بعد بھی وہ لوگ پچھتاتے رہتے ہیں کہ کاش کہ اس سے نہیں شادی ہوتی تھی, اس کو اپنی بیٹی کو وہاں نہیں دیتے تھے تو اچھا. یہ کیسی بات ہے, یعنی کتنا کمزور ایمان ہے. دیکھیں یہ جو قسمت میں تھا, جو قسمت کا جوڑا رہتا ہے, یعنی ذرا کوئی تکلیف پہنچی, ذرا کچھ ہوا تو فوراً سے کیا کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ تو, اور ایسی ہوتی ہے, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, آپ کو ابھی یاد نہیں آ رہا ہوگا مگر آپ لوگ یہ باتیں سنتے ہوں گے, یہ اکثر ہوتی ہے باتیں کہ دیکھو یعنی پورا بلیم آتا ہے کہ ہاں یہ ماں نے یعنی اس کے زیادہ چھان بین نہیں کی اور اپنی بیٹی کو وہاں اٹھا کے دی, اور ابھی دیکھو اس کو اتنی تکلیف ہو رہی. تو اس کی تو قسمت جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اور ہر چیز صرف جوڑے کی بات نہیں, ہر 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 فیصلہ جو کچھ اپنی زندگی میں ہونے والا سب اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں محفوظ ہے. وہ کب 50,000 سال پہلے ہم لوگوں کے دنیا میں آنے سے. سبحان اللہ. تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سارا پلان کرتا ہے. تو ہم لوگ کتنی بھی پلاننگ کریں اور کتنا اور ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں. تو اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. جی تھوڑے اسی بارے میں اس کے لیے ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں تاکہ اور ہم لوگ کا کانسیپٹ کلیئر ہو. آپ اپنے ایگزامپل بتائیے جو آس پاس میں دیکھیں. نا اس میں کہ پراپرٹی جب خریدی جاتی ہے, دو پراپرٹی کے سامنے اگر کوئی ایک پراپرٹی ہم خریدتے ہیں اور دوسرے دن مطلب ہم جب اس کو سیل کرنے جاتے ہیں تو ہمیں اتنا نہیں ملتا, اور جو سلیکشن ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں نہیں صحیح ملتا, جو نہیں کرتے ہیں اس کا اچھا مل جاتا رہتا ہے. تو اس بارے میں سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے وہ پراپرٹی خریدی ہوئی ہوتی. ہاں جی دیکھیں کاش آیا نا, تو یہی چیز ہے نا کہ کاش ہم لوگ وہ نہیں خریدتے تھے, وہ والا لیتے تھے یا وہ کرتے تھے. تو کتنی جگہ جگہ پہ ہم لوگ کے ایمان کتنے, مگر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں دنیا میں کہ جو اتنے مضبوط ایمان والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قدر اللہ ماشاء فعل, کہ قسمت میں لکھا ہوتا وہ ہو گیا ہے نا. یعنی ہر اس پہ ہر دکھ, ہر غم, ہر نقصان اور ہر اس کے اوپر وہ فرم رہتے ہیں کہ یہ سب تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہی ہوا. سبحان اللہ. تو اپنا توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا بہت توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو, اور یہ پوری یعنی یہ بات بس ہم لوگوں کے دل میں بیٹھ جانا چاہیے. اور ابھی دیکھیں سورہ یوسف میں پڑھنے سے زیادہ نا کہ کس طرح سے اتنی تکلیفیں جو سٹارٹنگ سے پہنچی تو وہ بادشاہ بننے تک, مصر کے حکومت ملنے تک جو جو تکلیفیں پہنچی. سبحان اللہ. مگر اس پہ کس طرح سے وہ برداشت کی, اور کس طرح سے یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ. وہ درجات یعنی جس کو جتنے بلند درجات دینے ہوتے نا اتنے زیادہ آزمائش میں وہ آتا ہے. تو وہ ایک ایک آزمائش پر ہل نہیں, ابھی کہیں دیکھے یوسف علیہ السلام کو کہ وہ ہل گئے, شکی ہو گئے کہ ایمان ہل گیا, ڈگمگا گیا, ارے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ ہی کیوں ہے ہوا ایسا. لیکن دیکھیں ہم لوگ دیکھیں کیسے تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہل جاتے ہیں.
تو بس اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا ایمان توکل مضبوط ہو. جو بھی یعنی جو بھی خیر اور شر ملتا ہے وہ سب اللہ کی میم اور ایک ہے، ایک پوائنٹ اور ایک ہے جو آج کل بہت رہتا ہے. ہاں جن کو بتائیے. 3 بیٹیاں رہتی ہیں 4 بیٹیاں رہتی ہیں تو وہ بیٹے کے انتظار میں رہتے ہیں، تو جب اور ایک بیٹی ہو جاتی ہے تو کہتے کہ کاش ہم نہیں کرتے. یہ بھی بہت رہتا ہے. جی 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 بالکل یہ بھی رہتا ہے بالکل. تو سبحان اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. بیٹے دینا بیٹیاں دینا قرآن میں آیا ہے نا، ہم جسے چاہتے بیٹے دیتے، جسے چاہتے بیٹیاں دیتے، جسے چاہتے ملا جلا دیتے اور جسے چاہتے بانج رکھتے. یہ یہاں تک بھی سنتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا 1 سال بھی ہو گیا نا، تو ابھی اس دن ہی ہمارے سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ 1 سال ہو گئے شادی کو اور بچہ نہیں ہے تو کیا میں اس کو طلاق دے دوں. ہم نے اس کو یہی مشورہ دیے، کیوں آپ کو کیا امید ہے کہ دوسری شادی آپ کریں گے تو اس سے اولاد ہو ہی جائیں گی. تو سبحان اللہ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. تو مگر اتنے بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو دنیا میں جو کچھ بھی تکلیف جس کو بھی جو بھی پہنچتی نا، جو غم میں رہتے ہیں، یہ غم اور ہم اپنے خود کی ایمانی کمزوری کی وجہ سے رہتے ہیں. اگر ایمان مضبوط ہوگا نا تو یہ غم نہیں ہوں گے دنیا میں نا. تو اللہ کرے کہ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بارے میں اور کچھ کسی کو کہنا ہے تو کہیے، یا تو آگے چلتے ہیں. ہاں السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ایک پوائنٹ بس ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر اس لیے ہم کوشش بھی نہیں کرنا چھوڑنا چاہیے. اگر ہاں رائٹ، یہ کچھ تو بالکل ہمارا کچھ ارادہ ہے، اگر کچھ حاصل کرنے میں یا رزق یا اپنے علم میں کچھ یہی تقدیر کا ہے تو یہ ہمارے سے ہوتا نہیں، تو اس میں مایوسی نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کو کوشش بھی کرنا چاہیے، اور اگر اس میں اچھا ہو یا پھر برا بھی ہو، جو بھی ہو بس اللہ کلی حال بول کے آگے بڑھنا چاہیے. جی بالکل کوشش. ہاں یہ پوائنٹ بہت صحیح ہے کہ اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ کوشش نہیں بھولنی، یعنی کوشش نہیں چھوڑنا چاہیے، آخری دم تک کوشش کرتے رہنا چاہیے. یعنی جو چاہتے ہیں جو بھی ہے آپ کا نیکی اور خیر اور بھلائی کا جو بھی ارادہ رکھتے اور باہر ملک بچوں کو بھیجت کامیاب ہو کر نہیں آئے تو بھی کاش نہیں بھیجت اچھا رہنے کا سمجھتے ہوئے. جی جی بالکل یہ بھی ہوتا ہے. ہر اس میں ہم لوگ ہل جاتے ہیں، ہر اس میں ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہر اس میں یہ ہوتا ہے. دیکھیے کتنے سبحان اللہ آپ لوگ کی بتا رہے ہیں نا کہ کتنی بات نکلی ہے نا کہ ہوتا ہے یہاں بار بار نا. تو سبحان اللہ. تو یعنی یہی بات جو آئی نا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کا علم نہیں رکھتے. یعنی یعقوب علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہے وہ ہو کے رہے گا، لیکن انسان جو اکثر الناس جو ہے نا ہم لوگوں کی بات ہو رہی کہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں رکھتے. تو اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے نا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان اور توکل مضبوط کرے اور بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 69. ولما دخلوا، اور جب داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام پر آوا ٹھہرایا اپنے پاس اخاہو اپنے بھائی کو. قولا اس نے کہا انی بے شک میں ہی اخوخا تیرا بھائی ہوں. فلا تبتئس پھر بس نہ رنج کر، بما کانوا یعملون بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. سبحان اللہ. ابھی دیکھیں کیا ہے کہ 2 بھائیوں کی ملاقات ہو رہی ہے کتنے سالوں کے بعد نا. بچپن میں جب یوسف علیہ السلام ہی چھوٹے تھے، 12 سال یا 11 سال کا آتا ہے، تو بنیامین تو اور بھی بہت چھوٹے تھے، تو وہ جو جدا ہوئے تھے اب اتنے سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے بچھڑے ہوئے کو ملا دیتا ہے. تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوی الی اخاہ اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، خاص جگہ دی، الگ سے ان کو الگ سے اس کو بتایا. قال انی انا اخوک، اور کیا کہا الگ سے ہو کر کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی میں تمہارا بھائی ہوں. اور خاص ان کو عزت افزائی کی اور محبت کا سلوک کیا اور بہت اچھی مہمان نوازی کی، اور بہت یعنی اور پچھلے جو باتیں تھی کہ کس طرح سے وہ یعنی کس طرح سے، کیونکہ وہ تو ان کو یعنی یاد تھا نہیں یاد تھا پتہ نہیں، لیکن کس طرح سے کہ اتنے بچپن سے جو گزر کر وہ کنویں سے تو لے کر یہ مصر کی بادشاہ تک، مصر کے جو تخت پر جو بیٹھے تھے، تو وہ پورا جو ہے وہ قصہ سنایا. سبحان اللہ. اور پھر تسلی بھی دی
صرف وہ سنا کر یہ نہیں کہا کہ ہاں دیکھو ایسا کیا ایسا کیا، نہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ کیا کہا، یہ آگے دیکھیں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، مت غم کرو جو کچھ یہ کرتے تھے، یعنی ان کی حرکتوں پر غم نہ کرو. کن کی حرکتوں کی بات ہو رہی ہے بتائیے جلدی سے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی. بھائیوں کی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے حرکتوں پر، یعنی اپنے بھائیوں کے حرکتوں پر غم نہ کرو. کیونکہ دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کرتے تھے وہ لوگ تو یہی، یعنی یہ خاص کر کے کیوں کہا کہ غم نہ کرو، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے نا بنیامین، اور جب یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے اپنے والد سے تو بعد میں مرکز توجہ کون ہوئے وہ زیادہ ان بھائیوں میں؟ بنیامین، کیونکہ وہ سب سے چھوٹے بھی تھے، اور یوسف اور ان کی ماں نے تھی. جس طرح یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے نا، تو مرکز توجہ، پورا توجہ ان کے والد کی کس کی طرف تھی؟ بنیامین کی طرف. تو اس کے لیے یعنی بنیامین کی طرف تھی، اور جو بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے ان سے، بنیامین سے. تو جس طرح یوسف علیہ السلام سے یہ لوگ حسد کرتے تھے نا، اسی طرح وہ یوسف بنیامین سے بھی حسد کرتے تھے، اور ان کو بھی تانے وغیرہ دیتے تھے اس طرح سے. تو اس کے لیے کیا فرمایا، یعنی انہوں نے بھی اپنی باتیں بتائی ہوں گی نا بنیامین نے، تو اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ غم مت کرو، یعنی مت غم کرو جو کچھ یہ کرتے تھے، ان کی حرکتوں پر غم نہ کرو. تو یعنی سبحان اللہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یعنی کتنا اعلیٰ مقام ہے ان کی صبر کا نا، سبحان اللہ. اور اس سے ایک بات یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے، بلکہ اس کو لکھ لو، ہم سب کو لکھ لینا چاہیے اپنے دل میں، اور پین پہ اپنے بک میں بھی لکھے، غم بھلانے کا نسخہ. یعنی غم تھا نا ان لوگوں کو کہ اتنا جو غم ہوا اتنے سالوں سے، جو یعنی اتنے سالوں سے جو تکلیف پہنچی تھی یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو، اور بنیامین نے اپنے والد کے بھی بارے میں بتایا ہوں گے نا کہ کس طرح سے وہ غمزدہ تھے اور کس طرح سے اتنی وہ یاد کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو، وہ ساری باتیں بتائی ہوں گی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غم بھلانے کا آسان نسخہ کیا ہے، کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرے جو پہلے ہو چکا. یاد رہے گا کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرے جو پہلے ہو چکا، یعنی جو بھی تکلیف، جو بھی اذیتیں کسی سے بھی پہنچی تو وہ پرانی باتیں بار بار ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اور جب وہ بار بار ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ جو تکلیف ہے نا وہ کبھی یعنی ختم ہوتی نہیں ہے، اور وہ پھر سے تازہ ہو جاتی ہے. وہ جو تکلیف اس وقت پہنچی تھی نا وہ پھر سے تازہ ہو جاتی ہے، اور پھر سے انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور اسے آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں. یعنی انسان سوچتا ہے نا یہ پہلے کی باتیں، ابھی کوئی بھی ہو، جیسے کوئی بھی رشتہ ہو، بھائی بہنوں کا ہو یا کوئی بھی رشتے میں ہو، کوئی بھی دراڑ آ گئی ہوں گی اور کوئی بھی کسی کے ذریعے بھی اذیت پہنچی ہوں گی، تو انسان جب وہ سوچتا ہے تو اس کے دل میں یہی آتا ہے نا کہ ہاں دیکھو ایسا کیا نا ان لوگوں نے میرے ساتھ. پھر اس کو پھر وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر ان کے آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، پھر ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوتی ہے، بی پی بھی ہائی ہوتا ہے. یعنی یہ، مگر اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، اس آیت کے ذریعے کیا بتایا کہ کیا کرنا چاہیے؟ پازیٹیو رہنا چاہیے، یعنی بار بار مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے جو پہلے ہو چکا، بلکہ کیا یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو بول سکتے تھے نا کہ ہاں دیکھو ابھی ہم لوگ ان کو دیکھ لیں گے. نہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ ابھی وہ پورے پاور میں تھے، پورا بدلہ لینے کی پوری قوت رکھتے تھے. ابھی تو ان کا بھائی بھی ان کے پاس آ گیا تھا، تو جو چاہے وہ سلوک کر سکتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، ان کو جیل بھی جا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن کیا کہا انہوں نے؟ پہلا سارا کچھ بھلا دیا، اور یہ بھلانے کی ہی وجہ سے دیکھیں وہ اپنے بھائیوں کے زیادتیوں کو اگر بار بار یاد رکھتے تھے تو ان کو معاف بھی نہیں کر سکتے تھے. مگر ان کو معاف کیا نا، جب وہ پہلی بار جب انٹر ہوئے تو سامنے دیکھے تو وہ ریئیکشن ایسے غصے والا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے دل سے ان کو معاف کیا تھا. اس کے لیے یعنی کہ جب وہ بار بار یاد کرتے تھے، اگر وہ دوسروں کو بولتے بیٹھتے تھے، یہاں اپنے بھائی کو بولتے تھے تو ان کو معاف بھی نہیں کر سکتے تھے. مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف بھی کیا اور ان کے لیے دل سے دعائیں بھی کر رہے. سبحان اللہ. تو کیا ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ سوچئے، جن سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر نہیں دعا کرتے تو اس کا مطلب آج بھی آپ کے دل میں یہ ہے کہ ہاں انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. تو مگر جو مومن رہتا ہے نا تو وہ ان باتوں کو یاد نہیں کرتا، اور یہی غم بھلانے کا نسخہ ہے کہ
کہ جو کچھ پہلے ہو چکا، جو بھی تکلیف پہنچی ہے کسی کے بھی ذریعے جو بھی پہنچی ہے، اس کو بلایا جائے، اس کو ڈسکس نہ کیا جائے. لیکن اکثر جب ملتے ہیں نا لوگ، جب چھٹیوں پہ ہم لوگ جاتے ہیں، ویکیشن پہ جاتے ہیں، یا بہت دنوں کے بعد کوئی ملتا ہے، تو ہم لوگ کیا باتیں شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے وہ ہوا. تو وہ باتیں آج سے نہیں کرنا. یہاں سے ہم لوگ کو یہ بہت بڑا سبق ملا کہ کس طرح سے اتنی تکلیف پہنچنے کے بعد دونوں بھائیوں نے بھی کیا ہے کہ وہ ڈسکس نہیں کیا، اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ غم نہ کرو، یعنی کہ ان کی حرکتوں پر غم نہ کرو. سبحان اللہ. یعنی کہ اتنا بڑا صبر ہے نا اس میں. تو یعنی کبھی کبھار انسان صبر، بعض اوقات ہم لوگ صبر کرتے بھی ہے، لیکن پھر وہ دل کے دل میں رکھتے، یعنی کسی کو نہیں بتاتے اور سامنے والے کو بھی نہیں کچھ بولتے، مگر وہ دل کے دل میں گھٹتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے. دیکھیے دو رویے رہتے. ایک تو یہ کہ جو ہوا نا اس کو سب کو بولتے رہتے ہیں، ہاں سب کو بتاتے رہتے ہیں، یعنی جو بھی تکلیف کسی کی وجہ سے بھی ہوں گی وہ سب کو بتاتے رہتے. یا ایک رویہ کیا رہتا ہے کہ دل ہی دل میں رکھتے ہو بات، اور پھر وہ گٹ کر وہ اندر جو ہے نا وہ خرابی ہوتی ہے. کیا خرابی ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے. یعنی اس کے بارے میں ایک ہم نے سنے تھے کہ کوئی ایک بیماری ہے، السر کا تھا شاید، کہ اس کے بارے میں سنے تھے کہ السر اس سے نہیں ہوتا، یعنی ایک پیٹ کی بیماری ہے، اس سے نہیں ہوتا جو تم کھاتے ہو، بلکہ اس سے ہوتا ہے جو تمہیں کھاتا ہے. یعنی تمہیں کیا کھاتا ہے؟ جو غم کھاتا ہے نا، غم انسان کو کھاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں. اور صرف السر نہیں، یہ کینسر، یہ وہ جو اس کے بارے میں ایک ہم نے ٹاک بھی سنے تھے، بہت اچھا تھا. یعنی انسان اگر بار بار نیگیٹو باتیں سوچتا رہا کسی کے بارے میں، یعنی جو کچھ اس کے زندگی میں ہوا، تو اس کی وجہ سے بھی وہ کینسر ہوتا ہے. اس کے بارے میں ایک اچھا ایک سنے تھے ہم نے، اگر کبھی ملا تو انشاءاللہ شیئر کریں گے، بہت پہلے کی بات ہے. ہاں تو یہ چیز. اور سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، وہ اس کو پازیٹیو لیا. اور اسی لیے دیکھیں، اگر وہ سوچتے رہتے تھے نا، تو اتنا وہ حکمت اور اتنی عقل مندی اور جس طرح سے وہ تعبیر کے خوابوں کی، وہ سب نہیں کر سکتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ انہوں نے پورے اپنی جو مشکلات تھی اس کو بھلا دیے، تمام جو اذیتیں جو لوگوں نے پہنچائے اس کو بھلا دیے. تو اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عقل مندی، کتنی حکمت عطا فرمائی ہے نا. اگر ادروائز وہ غموں میں ہی رہتے تو کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے تھے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اس کا علاج کیا ہے کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو بامقصد کاموں میں مصروف رکھنا چاہیے. اگر کوئی انسان رہتا ہے نا، یعنی خالی رہتا ہے، ایمٹی مائنڈ از ڈیول ورک شاپ، کہ انسان کا دماغ جب خالی رہتا ہے نا، تب یہ ساری باتیں آتی ہے، اس نے یہ بولا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو بامقصد کاموں میں مصروف رکھے اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور اس سے زیادہ عمل، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں سے یہی تھا ہمارے لیے جو سبق تھا، وہ یہی تھا کہ لوگوں کی باتوں کو بھول جانا چاہیے، ان کو بار بار، خاص کر کے یہ رشتے داروں میں ہوتا ہے نا، چاہے بھائی بہن ہو یا، اور یہ بہت بہت بڑی بڑی بیماریوں کا، یعنی صرف یعنی ذہنی بھی بیماری ہو سکتی ہے، جسمانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہے نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے. اس کے لیے بی پازیٹیو، اللہ تعالیٰ پر توکل. یعنی لوگوں کا مت سوچیے. اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہیں گا آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے اور لوگوں سے درگزر کرتے رہیے، معاف کرتے رہیے، دل بڑا رکھیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دنیا میں بھی آپ کو کامیابی عطا کریں گا اور آپ کو بلندی نصیب فرمائیں گا، جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو یہاں سے یہی ہے. ہاں تو کہیں بھی ہم لوگوں کو نہیں ملتا کہ وہ جو ہے وہ اپنے غم کے قصے یوسف علیہ السلام لوگوں کو سنا رہے، یہاں تک کہ ابھی سگے بھائی اپنے ملے تو ان کو بھی نہیں سنا. اور اگر کوئی دوسرا بھی کرے نا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ تو نہیں کرتے، اگر کوئی دوسرا اپنا بیچارہ سنانے بیٹھ جاتا ہے، ہاں میری ساس نے ایسا کی، ہاں میری ننند نے ایسا کی، تو ان کو بھی پازیٹیو اپنی تھاٹ ڈالیے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کیجیے. بہت بڑا کام ہوگا اگر ان کی زندگی میں بھی یہ مائنس کرتے جائے نا، تو بہت بڑا کام ہوگا. یعنی وہ مایوسی سے نکل کر ایک ہوپ کی طرف آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ خود بھی نہیں کرے اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی امید دلائے، اللہ تعالیٰ سے جوڑے، اور لوگوں کو بھی اس کے نقصان بھی جو دیکھیے نا، غیبت ہوئی نا یہ ایک طرح سے. اگر کسی کے ذریعے نقصان پہنچا تو اسی کے بارے میں پورا ٹائم سوچنا، ایک تو جسمانی جو تکلیف ہوں گی وہ، اور پھر غیبت، اپنی نیکیوں کا بھی صفا. تو بس اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. ہاں آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے، کیونکہ اس میں ہر آیت میں عمل 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 کی بات ہے، تو اس سے ایسے خاص گزر نہیں سکتا. حالانکہ ہم نے سوچی تھا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں برکت ڈالے. فلما جہزہم، پھر جب اس نے تیار کر کے دیا ان کو بجہازہم، ان کے سامان، جعل السقایۃ، اس میں رکھ دیا پانی کا ایک پیالہ، اب فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم پھر پکار، ثم اذن، پھر پکارا مؤذن، ایک پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، البتہ چور ہو. تو ابھی یہاں کیا ہوا کہ وہ سامان تیار کیا گیا، یعنی ابھی پہلی بار جب گئے تھے تو کیا رکھا تھا بتائیے جلدی سے. جب بھائی لوگ پہلی بار سے جب واپس جا رہے تھے اپنے وطن، واپس جا رہے تھے اپنے گھر واپس جا رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا بتائیے جلدی سے. انہوں نے جو دیے تھے پیسے وغیرہ جو بھی تھا وہ واپس دے دیے تھے. جی ان کے گلے میں رکھ دیے تھے واپس. وہ واپس ڈالے تھے، ان کی جو رقم جو اناج کی تھی وہ واپس اپنے ان کے سامان میں. پھر ابھی یہاں جہازہم، یہ جہازہم کے بارے میں ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے. پھر جب انہوں نے تیار کر دیا ان کا سامان، یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کا سامان تیار کیا، اس میں رکھا پانی کا پیالہ. یہ جو ہے نا سکھایا، یعنی یہ پانی کا پیالہ، سکھایا سین قاف یا سے ہے، یعنی کہ پانی کے برتن کو کہتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ پانی کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں ڈال دیا. اور اس کے بارے میں دو رائے آتی ہے، یعنی مختلف تفسیر آتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ انہوں نے اپنے بھائی کے یعنی بھائی کے بیگ میں رکھا، اس کے بارے میں نہیں دو رائے ہے، بلکہ وہ تو ہے کہ یہ سکھایا فی رحل اخی، یعنی اپنے بھائی کے، یعنی کون سے، بنیامین کے سامان میں. رحل ہی یعنی کیا ہے کہ جو یعنی ان کے جو رحلی سامان کو کہتے ہیں رحلت، رحلی سامان کو کہتے ہیں، یعنی جو ان کا سامان تھا اس میں انہوں نے رکھا وہ جو یعنی اس کا جو یوسف علیہ السلام کا، یعنی کہ بادشاہ کا جو، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ سونے کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ چاندی کا تھا، یا جو بھی، یعنی بہت قیمتی جو تھا. تو ایک تو اس میں آیا ہے کہ مختلف اس کے بارے میں ہے تفسیر. ایک میں آتا ہے یہ بات سمجھ میں آتی کہ بھائی چونکہ جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام اس کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، اور محبت کی وجہ سے انہوں نے سامان میں اپنا خاص کپ رکھ دیا. اور ایک اس میں آتا ہے کہ یعنی یہ انہوں نے تدبیر کی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے یوسف علیہ السلام. ایک کیا اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے ایز اے گفٹ اپنے بھائی کے اس میں رکھا کہ وہ وہاں دیکھیں گا تو خوش ہو جائیں گا اپنے، یعنی جو بنیامین جو دیکھیں. اور ایک اس میں کیا آتا ہے، اور زیادہ بلکہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک تدبیر کرنا چاہیے، یعنی وہ چاہتے تھے نا، یوسف علیہ السلام کیا چاہتے تھے، اپنے بھائی کو اپنے پاس میں رکھنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا پانی پینے کا قیمتی پیالہ جو تھا وہ رکھ دیا، بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ان کو اپنے پاس رکھ سکے. یعنی وہ آگے کیا بھی آئیں گا کہ وہ کس طرح سے نا رکھ سکے. تو لیکن ہوا کیا کہ اسی وقت، یعنی ایک کوئنسیڈنس یہ ہوا کہ اسی وقت جو ہے وہ انہوں نے جو رکھا تھا وہ کیا تھا، سکھایا تھا، پانی پینے کا پیالہ تھا. یعنی پھر جو پکارنے والے نے پکار دیا، یعنی جو درباری تھے، جو خادم تھے، یعنی دربار کے، تو وہ آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ یعنی کہ آئے قافلے والے. اور عیر یہاں کسے کہتے ہیں کہ جو اناج وغیرہ لے کر جاتے ہیں وہ والا قافلہ. تو یعنی اے قافلے والو، انکم، بے شک تم، لسارقون، تم نے جو ہے وہ چوری کی ہے. تو انہوں نے کہا قالوا اقبلوا، انہوں نے کہا وہ، اور وہ آئے متوجہ ہوئے ان کی طرف، علیہ ماذا تفندون، کیا تم کیا گم پاتے ہو، یعنی تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے. تفندون جو ہے وہ فقدان، یعنی فقدان سے ہے، یعنی کیا چیز نہیں مل رہی ہے، کیا گم ہو گیا تمہارا. تو انہوں نے کیا کہا، جو اس کے لوگ تھے، دربار کے جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا، قالوا نفقدو، انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں، سوا الملک، بادشاہ کے پیمانے کو، بادشاہ کے. اور یہاں دیکھیں کیا ہے، سوا، یعنی کہ بادشاہ کا جو پیمانہ تھا وہ، اور وہاں کیا آیا تھا، سکھایا.
تو یعنی اس کے بارے میں بھی آتا ہے، یعنی ایک چیز گم ہوئی تھی اور یہ جو سکھایا تھا وہ یوسف علیہ السلام نے خود سے رکھا تھا، اور جو یعنی انسیڈنس یعنی اتفاق سے، یعنی یہ ایک اتفاق تھا، کوئنسیڈنس تھا، یعنی ہم لوگ بظاہر ایسا دیکھیں گے تو یہ کیا لگے گا کہ ہاں یوسف علیہ السلام نے تو وہ سکھایا، پیالہ ڈالے تھے پانی پینے کا، مگر جو ہے یہاں جو گم ہو گیا وہ سوا تھا، تو یہ ہم لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یعنی اسی وقت جو ہے وہ گم ہو گیا. کیا بادشاہ کا جو سوا تھا نا، جسے پیمانہ بھی یعنی اناج وغیرہ قیمتی اشیاء جو ناپی جاتی ہے وہ بھی آتا ہے، اور بعض اس کا ایک معنی جو پانی پینے کا پیالہ وہ بھی آتا ہے. تو کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ گم ہو گیا، ولیما جاء اور واسطے اس کے جو اس کو لائے، حملو بوجھ ہے بعیر ایک اونٹ کا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں ساتھ اس کے ذمہ دار ہوں، کفیل ہوں. یعنی کہ یہاں کیا بات آئی کہ وہ جو ہے یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ اپنا جو پانی پینے کا پیالہ تھا وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھا تھا، اور اسی وقت جو ہے کہ کیا غائب ہو گیا کہ جو سوا تھا بادشاہ کا، جو سوا تھا، جو پیمانہ تھا، جو جس سے اناج وغیرہ قیمتی جو اناج وہ ناپا جاتا تھا وہ غائب ہو گیا. تو اسی وقت وہ غائب ہو گیا تو وہ آئے ان لوگوں کے پاس، کیونکہ اسی وقت وہ یہ لوگ ہی جا رہے تھے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو اس کے لیے وہ آئے ان کے پاس، اور یہ جو خادم تھے ان کے پاس آئے، بھائیوں کے پاس، اور کہا کہ تم چور ہو. تو انہوں نے کہا کہ کیا چیز تمہاری چوری ہو گئی جو تم ایسا کہہ رہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ چوری ہو گیا، اور جس کسی کے پاس بھی ملیں گا وہ، یعنی جو بھی اس کو نکال کے دیں گا یا جو بھی اس کو لے کر آئے گا، تو اس کے لیے کیا انعام ہوگا کہ ایک اونٹ جو یعنی ایک اونٹ جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا جو ہے وہ اناج اس کو دیا جائے گا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی جو ان لوگوں کے جو خادموں کا جو انچارج تھا سمجھیے، تو اس نے ایسا کہا کہ میں اس پر امانت دار ہوں، یعنی میں یہ کر کے رہوں گا، میں تمہیں دے کے رہوں گا. تو اس میں بھی کیا پتہ چلتا ہے، یعنی ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہوتا ہے نا، جو کام ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ہاں اتفاق سے ہو گیا، یا کوئنسیڈنس ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کتنا اچھا اتفاق تھا کہ ہم وہ جا رہے تھے اور وہاں وہ بھی آ گئی اور اس سے وہاں ملاقات ہو گئی اور ہمارا یہ کام ہو گیا. تو یہ سارا جو ہے نا وہ ایکچولی اتفاق نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز کا مل جانا، کوئی کام کا جو مل جانا ہے نا، تو یہ اتفاق نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کیا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یدبر الامر، اللہ تعالیٰ بہت بڑا پلاننگ کرنے والا ہے. کیونکہ دیکھیں کبھی لوگ شادی وغیرہ کے کوئی اپنے بیٹی کو لے کے جاتا ہے اور پھر وہاں کوئی اور آتا ہے تو ان کو پسند آتی ہے، تو یعنی ان کی بچی پسند آتی ہے، تو نہیں ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ وہاں گئے ہوئے تھے اور اتفاق سے وہ لوگ بھی. اور یہاں ہم ایک بتاتے ہیں، ہماری فرینڈ ہے تو وہ عمرہ کے لیے گئے تھے. اوکے، آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے بہت سے اسٹوریز ہوں گے کہ یعنی اسٹوری یعنی سچی اسٹوری کہ وہ عمرہ کے لیے گئے تھے. ہماری ایک فرینڈ جو انڈیا میں رہتے ہیں، جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، تو وہ عمرہ میں گئے تھے، اور وہاں اور ان کا بیٹا تھا جس کے ان کو شادی کرنی تھی، اور وہاں انہوں نے دیکھے ایک لڑکی، تو ان کو وہ بہت پسند آئی، یعنی وہ بھی وہاں گئی تھی مگر ہم لوگ وہاں جانتے نہیں تھے، مگر ان کو پسند آئی. تو سبحان اللہ، تو ان لوگوں نے وہاں ان کے ممی ڈیڈی سے بات کی، پھر بعد میں انڈیا میں آنے کے بعد بھی، تو وہ جب ہم کو بتا رہی تھی نا، تو وہ اسی طرح سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا ایسا اتفاق ہوا کہ وہاں ہم لوگ کو ہماری بہو جو ہے وہ وہاں ملی. سبحان اللہ. تو یہ جو اتفاق، یعنی ہم لوگ کہتے ہیں یہ اتفاق ہے، کوئنسیڈنسلی ہو گئے، لیکن یہ سب جو رہتی ہے نا پلاننگ رہتی ہے. کس کی پلاننگ رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. سبحانہ یعنی یہ وتعالیٰ کی. ساری جو ہے نا وہ خود بخود نہیں ہوتا ہے کہ سارا خود بخود، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے کس کو کہاں کہاں ملاتا ہے. سبحان اللہ. کسی کو کچھ یاد آئے تو جلدی سے بتائے اس بارے میں کہ کس طرح سے ایسے ہوتے ہیں کام جو ہے نا. کسی کو جاب ملنا ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے ہو جاتے ہیں. یعنی سبحان اللہ. ہم کو تو بہت سے یاد آ رہے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی شیئر کریں. کچھ یاد آ رہے ہیں کسی کو؟ ہوتا ہے نا اس طرح سے کہ کوئی، اور ہم لوگ سمجھتے کہ ہاں اتفاق سے ہو گیا کہ ہم لوگ وہاں گئے ہوئے تھے اور وہ آئے، اور پھر وہ جاب کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے جاب کے لیے آفر کی، یا تو باہر یہاں کے ویزا کے لیے، کویت کے ویزا کے لیے. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی ہے نا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ رہتی ہے نا،
کہ کوئی وہاں جائے گا، یعنی کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے اور پھر وہ وہاں جائے گا، اور پھر یعنی جس کی قسمت میں، سبحان اللہ، ہم کو تو بہت سی کہانیاں یعنی اپنی ہی یاد آ رہی کہ ایسا ایسا ہوتا ہے. تو یہ سب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اتفاق سے ہوگا، تو یہ سب اتفاق نہیں ہے، ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ یہ ساری پلاننگ کرتا ہے، یا اچھے اچھے جو کام کرتا ہے، یا کسی کی جو مدد کرتا ہے کس طرح سے، کن لوگوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں. جس طرح سے یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے اور میم دوسروں یہ کی اس کے مدد بارے کر میں رہے ایک تھے. اتفاق ہوا ہے، اتفاق کے بارے میں بولوں، میرا جی پرسنل. بتائیے جلدی سے. ہاں جی میم، ہمارا رشتہ اسی سے ہوا ہے، جیسے آپ نے بولے نا. ہاں وہ گئے تھے تو ہم بھی کسی اور کام کے لیے گئے تھے، اور ہماری کزن نے ہم کو دیکھ کے بولے کہ تمہارے لیے مطلب ہم نے ایسا سوچا کہ مطلب آیا ہے کوئی، تو ہمارا اتفاق سے ہی ہوا ہے یہ چیز. یہ سبحان اللہ، تو ایسے کتنے پیارے پیارے اتفاق. ہم بھی جو آئے نا کویت میں وہ اتفاق سے ہی ہوا ہے. ہم اپنے گھر پہ تھے اور ہمارے کازن جو بھائی ہے تو وہ آئے تھے وہاں عید کے موقع پر، تو انہوں نے ہمارے ہسبینڈ سے بات کی، حالانکہ ان کا کچھ ہم لوگ کو آنے کا کچھ ارادہ نہیں تھا. تو انہوں نے ہمارے ہسبینڈ سے بات کی اور بولے کہ حالانکہ وہ ان کو جانتے نہیں تھے، ہمارے جو کزن ہے وہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور صحت عافیت اور تقویٰ والی زندگی دے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. تو وہ جو کزن ہمارے آئے تھے یعنی ہمارے امی کے گھر پہ، تو وہاں ہمارے ہسبینڈ سے ملاقات ہوئی. تو حالانکہ وہ اچھی جاب تھی انڈیا میں، لیکن انہوں نے بولے کیا آپ کو انٹرسٹ ہے، تو بولے کہ ہاں اگر رہیں گا اچھا تو پھر انہوں نے وہ پورے سی وی وغیرہ لے کے آئے اور فوراً سے ویزا بھیجے، اور وہ ہم لوگ یہاں آ گئے. ہمارے ہسبینڈ پہلے آئے اور پھر ہم لوگ آ گئے. تو سبحان اللہ، یہ سب کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ. ہم لوگ بولتے ہیں نا یعنی اسباب تو کسی نہ کسی کو بناتا ہے، مگر یہ سب پلاننگ کس کی رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح یہاں بھی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا کہ وہ اس طرح سے ان کا وہ بادشاہ کا وہ گم ہو جانا اور پھر یہ ہو جانا، اور آگے بھی جو بھی باتیں آئیں گی نا وہ دیکھیے ابھی ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ہاں انشاءاللہ جلدی جلدی بتاتے ہیں، لیکن یہ ساری ذہن میں رکھیں یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے. تو کوئی بھی چیز کوئنسیڈنس نہیں ہوتی، اتفاق سے نہیں ہوتی، یہ ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ رہتی ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسٹ پلانر ہے نا. تو پھر آگے کیا ہے کہ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کے پیمانوں کو اور واسطے اس کے کہ جو لائے اس کو ایک اونٹ بھر کا جو ہے وہ اناج دیا جائے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. تو اور یہ سواد جو رہتا ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے سواد الف اور آئین ہے، یعنی پانی کا برتن یا ناپنے کا برتن، خواہ گلا ناپنے یا پانی کے لیے پانی ناپنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں تو یہاں یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو رکھا تھا وہ سکھایا تھا، اور جو گم ہو گیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یعنی سوا تھا. جو رکھا تھا وہ سکھایا تھا اور گم ہوا وہ کیا تھا؟ سوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. ہاں تو اور ولیمن جا بھی ہم اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ جو اس کو لے کر آئیں گا اس کے لیے ایک اونٹ بھر کے اناج ہوگا، انعام ملیں گا اس کے لیے، اور میں ذمہ دار ہوں. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے تو ڈھونڈنے والے کے لیے ایسا ہوتا ہے نا کہ جو ڈھونڈ کے لا کے دیں گا اس کو یہ انعام ملے گا، یہ اعلان کرتے. تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا. ہاں پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 73 میں. میم 10 o'clock ہو گیا ہے اور مانیٹرز کا ہی بتانے والے تھے نا آپ. اچھا ہو گیا 10 o'clock ہو. چلے خیر، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے نا، مگر جو بھی بات تھی ہو جی میم. انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے بعد میں. ہاں انشاءاللہ. مگر بس یہی کہ یہ ساری چیزیں اپنی زندگی سے بہت ریلیٹڈ ہے، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اس میں بہت سی نصیحتیں اور بہت سے سیکھنے کی چیزیں، تو اس کے لیے اتنا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. مگر اس کو ضرور ہم سب کو یاد رکھنا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرنے والا بنا اللہ تعالیٰ. میم دعا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
آمين ثم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ورحمة الله وبركاته.